بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ آپ کو صدیق کا لقب کس نے دیا؟ صدیق نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ نبا حبشیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، کہ اے ابو بکر بے شک اللہ تعالی نے آپ کو صدیق کا لقب دیا ہے۔ صدیق نام جو ہے اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ اس فرمان نبوی سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا نام اور لقب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے، جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتایا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس میں عشرہ مبشرہ حضرات جو ہیں ان سب کا نام لے کر ان کی جنتی ہونے کی گواہی بھی دی گئی ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا۔ محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، بے شک آپ پر جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نبی پیغمبر ہے اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ اس حدیث شریف میں صدیق کا جو نام لیا گیا اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گویا کہ اس حدیث شریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا ہے۔ اسی طرح المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل میری قوم جو ہے وہ تو مجھ پر تہمت لگائے گی اور میری تصدیق تو وہ نہیں کر پائیں گے، یہ معراج کی عظمت کا انکار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آپ کی قوم اگر آپ پر یہ عیب لگائے معاذ اللہ یا انکار کرے، فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ يُصَدِّقُكَ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی آپ کی تصدیق کرے یا نہ کرے، ابو بکر ہیں وہ آپ کی تصدیق ضرور کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ وہ صدیق کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا تھا کہ صدیق تو تصدیق کریں گے، آپ کی اور کی تصدیق کرے یا نہ کرے، ابو بکر صدیق ہیں تو وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا نام اور لقب جو ہے یہ اعزاز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کہا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو روح الامین ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے بھی صدیق کا اعزاز جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر ٹھہرا۔ اور پھر خاص طور پر اہل علم تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت سے ہی قبل از اسلام بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس بنیاد پر لوگ صدیق کہتے تھے کہ آپ سچ بولتے تھے، سچ کو پسند کرتے تھے، سچ کی بات کرتے تھے، سچ کردار دکھاتے تھے۔ سچا ہونے کی بنیاد پر لوگ آپ کو جو ہے قبل از اسلام بھی جو ہے وہ صدیق کہتے تھے۔ بلکہ قرآن مجید کی جو ایک آیت کریمہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس قرآنی آیت میں مفسرین کرام نے کہا کہ جو صدق لے کر آنے والی ذات ہے
وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وصدق بہ، اور اس ذات کی تصدیق، ذات رسول کی تصدیق اور ذات رسول پر آنے والی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ اس بنیاد پر تو قرآن مجید سے بھی آپ کو صدیق کا جو لقب ہے وہ ملتا ہے۔ اور پھر معراج کے واقعہ میں جس طرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اس طرح تفصیل میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی یہ طویل روایت موجود ہے اس مفہوم سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آ کر معراج کا بتایا تو اس موقع پر کفار مکہ کے لیے تو بہت ایک موقع غنیمت انکار کرنے کا بنا۔ انہوں نے تو شور ڈالا، واویلا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے اتنے تھوڑے وقت میں رات کے حصے میں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ بات کرنا چاہیے اور جا کر کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے بتایا کہ آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی ہے، سفر کیا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی بھی تصدیق کر دیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل اور لاجک کے، آج تو لوگ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے میں بھی کہتے ہیں اس میں لاجک کیا ہے، لوگ ہر چیز کا فلسفہ ڈھونڈنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن عقل کے اندھوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معاملہ جو ہے اس کے لیے کسی اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دل و جان سے ماننا، دل و جان سے آپ کی تعظیم و تکریم بجا لانا، آپ کا احترام کرنا، غیر مشروط طور پر آپ سے وفا نبھانا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صدیق اس وجہ سے بھی کہلائے کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ تصدیق کریں گے کہ حضور جو ہے راتوں رات اتنی سیر کر کے آئے، آپ اس بات کو مانیں گے، تصدیق کریں گے، تو آپ نے اپنے گھر بیٹھی کہہ دیا تھا واللہ انی لاصدق ولا ابعد من ذلک۔ آپ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اللہ کی قسم میرے محبوب کی زبان سے یہ نکلا ہے تو اس سے زیادہ کے سفر کی بھی بات کریں تو میں اس کی بھی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر جو غیر متزلزل ایمان تھا، جو یقین محکم تھا، جو پختہ عقیدہ تھا، وہ آج امت مسلمہ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کو، اس عقیدے کی پختگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمانیات کا معاملہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بن دیکھے بغیر دلائل طلب کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان بھی لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آنے والی ساری تعلیمات کی بھی دل و جان سے تصدیق کی، حتیٰ کہ واقعہ معراج جو عقل میں نہ آنے والا واقعہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ تو ہوتا بھی وہی ہے جو عقل میں نہ آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا آپ نے اپنے گھر بیٹھے ہی اقرار اعتراف کر کے کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو رفعتیں، جو عظمتیں اور بلندیاں عطا فرما رکھی ہیں، اس سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کا بھی ہو تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو وہی آتا ہے جو حق اور سچ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف واقعات میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب جو ہے وہ ملا اور صدیق آپ کو پکارا گیا، بلکہ المعجم الکبیر کے اندر تو یہ بھی ملتا ہے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ
کہ فرماتے کہ انزلہ اسم ابی بکر من الصدیق من السماء الصدیق، ابو بکر کا نام جو صدیق ہے یہ تو آسمان سے اتارا گیا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پوتے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یا تلوار کو آراستہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا لا باس قد حلی ابو بکر الصدیق سیفا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ تلوار کو اس طرح آراستہ تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو صدیق کہتے ہیں۔ آپ جلال میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کا اقرار اعلان کرتے ہوئے دنیا والوں کو سبق دیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے صدقے اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سچ بولنے کی، سچا عمل اور کردار دہرانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔